حضرت داتا صاحب نے 3 اقسام بیان فرمائی ہیں. کس کی؟ ادب کی. ادب کی 3 قسمیں بتائی ہیں. پہلی قسم اللہ کا ادب ہے. دوسری اپنی ذات کا ادب. دوسری قسم کیا ہے؟ اپنی ذات کا ادب. اور تیسری قسم بتائی ہے مخلوق کا ادب. یہ 3 قسمیں بتائی ہیں کشف المعجون میں حضرت داتا صاحب نے ادب کی. پہلی قسم میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، بارگاہ الہی کا ادب، جسے ہم کیا کہتے ہیں شریعت کی زبان میں؟ حقوق اللہ. حقوق اللہ یہ کیا ہے؟ یہ بارگاہ الہی کا ادب ہے. وہ کیا کہ خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ربوبیت اور الوہیت کا ادب بجا لانا، جسے آداب توحید کہا جاتا ہے، جسے توحید کہتے ہیں ہم. یہ توحید کیا ہے؟ یہ بارگاہ الہی کا ادب ہے. اور آگے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں اس طرح رہو جیسے بادشاہوں اور سلاطین کے درباروں میں انسان باادب رہتا ہے. جیسے بادشاہ کے، کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی سلطان کے دربار میں باادب رہتا ہے انسان، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں باادب رہو. اپنی ذات کا ادب، یہ دوسری قسم. اپنی ذات کا ادب کیا ہے؟ اب یہ دوسری اور تیسری قسم بیان کر کے بات کو مکمل کروں گا، پھر اس مضمون کو آگے لے کے چلیں گے اور بڑے دلچسپ آگے نکات آئیں گے. توجہ سے آپ آج بھی سنیں، بعد میں بھی سنیے گا، بڑے دلچسپ نکات آئیں گے. اچھا، دوسری قسم اپنی ذات کا ادب. اپنی ذات کا ادب کیا ہے؟ اپنی ذات کا ادب یہ ہے جسے کہتے ہیں تادیب نفس. تادیب نفس، اپنے نفس کو سنوارنا، اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف لے کے آنا، پھر ملہمہ کی طرف لے کے آنا، نفس مطمئنہ کے. یہ تمام مدارج طے کرنے، یہ اپنا حق ہے، یہ نفس کا حق ہے، یہ حقوق نفس ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آداب نفس ہیں. نفس کا ادب یعنی اپنے تادیب نفس، یہ اپنا حق ہے، یہ اپنا ادب ہے، اپنی ذات کا ادب ہے. اسی لیے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی جس نے اپنے نفس کو آداب سکھا دیے، مہذب کر دیا، تادیب نفس کر لی جس نے، وہ اس نے کیا کر لیا؟ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب نفس کا جب حق ادا کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی ذات کا ادب ہوگا. وہ اپنی ذات کا ادب. اب نفس کی جب اصلاح کی بات آتی ہے تو اس میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے، جنہیں روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے. ان سے چھٹکارا پانا، اپنے نفس کو ان سے آزاد کروانا، ان تمام رذائل سے آزاد کروانا، یہ اپنا ادب ہے، یہ اپنی ذات کا ادب ہے، جسے تادیب نفس کہا جاتا ہے. کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے نفس کو پہچاننا کیا ہے؟ یہ اپنی ذات کا ادب ہے. اس کی بھی تفصیل ہے، بعد میں مختلف جگہوں پہ اس کی بات آئے گی. پہلے اقسام کو سمجھ لیں تاکہ جب بات ہو تو آپ کو پتا ہو کہ کون سی بات کون سے فولڈر میں رکھنی ہے، کون سا نقطہ کون سے فولڈر میں رکھنا ہے، کون سے تھیلے میں کون سی چیز ڈالنی ہے. دماغ کے یہ نوجوان نسل کمپیوٹر والی، موبائلوں والی، فولڈر سمجھ رہے ہیں؟ فولڈر، کون سی چیز کون سے فولڈر میں رکھنی ہے. اسلم بھائی، کون سی چیز کون سے تھیلے میں رکھنی ہے؟ 3 تھیلے ہیں آپ کے پاس، کون سی چیز کون سے تھیلے میں رکھنی ہے؟ یہ 3 قسمیں بتائی ہیں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے. دوسرا تھیلا ہے اپنی ذات کا ادب. دوسرا فولڈر آپ کو پتا ہوگا، جب باتیں ہوں گی بعد میں تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کون سے ادب کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے ادب کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا ادب ہے تو بارگاہ رسالت کا ادب ہے. مخلوق کا ادب ہے، مخلوق کا ادب ہے تو کیا ہے؟ حقوق العباد. اور اپنی ذات کا ادب ہے تو تادیب نفس ہے. اب تیسری قسم ہے مخلوق کا ادب، جسے کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ حقوق العباد.
हुकूकुल इबाद, और इसके बारे में क्या है, ये इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी है अल्लाह के हकूक़ की, वो मालिक है, कादिर मुतलक है, माफ़ कर दे, रऊफ़ुर रहीम है, गफूरुर रहीम है, माफ़ कर दे। लेकिन बारगाह रिसालत का अदब, ये बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ एक फ़र्क है कि अगर हकूक़ुल्लाह में कमी कोताही कजी रह गई तो बात हो, लेकिन बारगाह रिसालत का अगर बेअदब ठहरा तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा है कि बेईमान होकर मरेगा, उसकी यही सज़ा है कि अमाल गारत हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ये फ़र्क भी समझना है, गाहे बगाहे बीच में ये चीज़ें भी साथ साथ बताते चले जाएंगे। तीसरा वो जो अदब है वो मखलूक का अदब है। मखलूक के अदब की बात सुन लें आप, वो ये है कि मखलूक के साथ हुस्ने मुआमला, अब दाता साहब फरमा रहे हैं, हुस्ने मुआमला, दयानतदारी, अमानतदारी, पाबंदी अहद, इफ़ाए अहद, अगर वादा कर लिया तो उसको निभाएं, और जुबान में आपके गुफ्तार में नरमी हो, इखलाक का जो एक ज़ाहिर है वो भी कायम रहे। इसे हुस्ने इखलाक का तो ये ना दिल का इखलास हो, लेकिन इब्तदा कहीं ना कहीं से, इब्तदा में कि आप ज़ाहिरन बातनन मखलूक के साथ खलूस के साथ चले। बाहमी मामलात और मुआशरती ताल्लुकात में इख्तलाफ और रंजिश पैदा ना हो। इन तीनों किस्म के आदाब को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। तीनों इकसाम जो बताई हैं हज़रत दाता साहब ने, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। और इसके बाद हज़रत दाता साहब इस मज़मून को यहाँ मुकम्मल करते हैं। अगला 19वां बाब शुरू होगा, उसमें क्या आएगा, उसमें आएंगे वो आदाब, कौन से, जिन आदाब की हमें ख़ास तौर पर सीखने की ज़रूरत है। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अदब के आगे वाले मज़मून को नई बातों के साथ, नई मिसालों के साथ और नए नुकात के साथ वाज़िया करेंगे। आज की गुफ्तगू को मैं यहाँ मुकम्मल करता हूँ और एक दफ़ा आपको आज की गुफ्तगू के 2-3 पॉइंट्स रीकैप की सूरत में, खुलासे की सूरत में और रिमाइंडर की सूरत में दोबारा सुना रहा हूँ। नंबर 1, क्या कि दीन अदब है और अदब ईमान है, ईमान अदब है। ये नुक्ता वाज़िया है कि अदब ईमान है। दूसरी बात, अदब की 3 इकसाम हैं, अल्लाह और उसके रसूल यानी बारगाह इलाही और बारगाह रिसालत का अदब, अपनी ज़ात का अदब, मखलूक का अदब कश्फुल मजूब की रोशनी में। वैसे तो आदाब की बेशुमार इकसाम हैं, इसकी रोशनी में 3 इकसाम बुनियादी। अल्लाह का अदब जिसकी मिसाल बताई, और रसूल का अदब। अपना अदब तादीब नफ्स, अपनी इस्लाह करना, खुद करना, अगर दूसरा कोई नसीहत करते तो उस पर अमल करना। ये सब क्या है, ये अपनी ज़ात के साथ मुखलस होने की दलील है। हज़रत शेख सादी शराजी, शेख सादी फरमाते हैं कि जो नसीहत से नहीं सीखता, वो ठोकर से सीखता है। जो नसीहत से नहीं सीखता वो ठोकर से सीखता है। लिहाजा नसीहत कबूल करें, नसीहत कबूल करेंगे ठोकर लगने से बचेंगे। वो ये है कि अपनी इस्लाह खुद भी करें और अगर दूसरा इस्लाही बात करे तो उसको कबूल करें। ये इसे तादीब नफ्स कहा जाता है। यही अपने नफ्स को पहचानना है, जो आगे जाके फिर फ़क़त आरफ़ रब्बहू के मुकाम पर, मन आरफ़ नफ्सहू, फिर वो एक मुकाम आता है फ़क़त आरफ़ रब्बहू, वो अपने रब को पहचान जाता है, जिसकी इब्तिदा अपने ज़ात के साथ मुखलस होने के साथ है। फिर तीसरी बात आ जाती है मखलूक का अदब, और अल्लाह की मखलूक का अदब। अल्लाह की मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है, ये बात नुक्ता मैं वाज़िया कर दूं। जब अल्लाह की मखलूक का अदब आता है तो उसमें सिर्फ इंसान नहीं, कुल मखलूकात, अल्लाह की जो भी मखलूक है, तमाम मखलूकात का अदब, ये है अल्लाह का मखलूक का अदब। लेकिन शरीयत के दायरे में जब उसको हकूकुल इबाद की तनाजुर में देखते हैं तो फिर वो इंसान है। लेकिन अगर मखलूक का अदब देखा जाए तो फिर अल्लाह की तो जो मखलूकात हैं, हर मखलूक अल्लाह की जो भी है उसका अदब। ये है ईमान की अलामत।
حضور کی حدیث کے مطابق ایمان کی علامت ہے. جو جتنا باادب ہے، جو جتنا مؤدب ہے، جس کے دل میں جتنی کیفیت ادب ہوگی، سمجھ لے کہ اس کے دل میں اتنی محبت ہے. جس کے دل میں ادب نہ ہو، جس کے ظاہر میں ادب نہ ہو، اس کے دل میں محبت نہیں ہے. جب محبت نکلتی ہے تو بے ادبی شروع ہو جاتی ہے. بے ادبی نام ہی اس کا ہے، محبت کے ختم ہونے کا نام بے ادبی ہے. جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر ادب ہوتا ہے. اگر مخلوق کی محبت ہے تو مخلوق کا ادب ہوگا. اگر اپنے نفس کی محبت ہے، اب نفس کی بات جب آتی ہے، نفس کی محبت سے مراد کہ اپنے نفس کو نکھارنا سنوارنا. اپنی ذات سے اگر کوئی مخلص ہے، مخلص ہے تو پھر وہ اگر اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے نفس کو سنوارے گا. اب اوپر چلیں، جس کے دل میں جتنی بارگاہ رسالت کی محبت ہے اس کا ادب بتائے گا کتنی محبت ہے، ادب بتائے گا. اسی طرح پھر پیر خانہ ہے، پیر و مرشد ہیں، استاد ہے، والدین ہیں، دیگر عزیز و اقارب ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، تمام جتنی جس کے لیے محبت ہوگی دیکھا جائے گا کہ اس کے لیے ادب کتنا ہے. یہی کہا گیا ہے کہ ادب جو ہے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والا دل عطا فرمائے اور ادب والا علم عطا فرمائے اور ایسا ظرف عطا فرمائے محبت، ادب اور علم ان کو یکجا کر کے ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں، ہم راہ ہدایت پر استقامت کے ساتھ چل سکیں اور ہم فلاح والی زندگی گزاریں، کامیابی والی زندگی گزاریں کہ جو ہماری آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کھیتی میں ہمیں ایسے بیج، ایسی فصل اگانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس کا ثمر، جس کا پھل ہمیں آخرت میں خیر کی صورت میں ملے. خیر کے پودے، خیر کی فصل اگانے کی کوشش کریں تاکہ پھل بھی خیر والا ہو. اور وہ خیر والا پھل کیا ہے؟ ادب کے بیج بوئیں، ادب سیکھیں، ادب سکھائیں اور دائرہ ادب میں اپنے آپ کو رکھیں، ادب کی کیفیت میں رکھیں تو کیا ہوگا؟ خیر ہی خیر ہے. ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی فلاح، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ جو کہا، جو سنا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلنے، بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.